السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانکاری کے اعتبار سے تبلیغی جماعت کی شروعات کیسے ہوئی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب امت کی بدحالی کو دیکھا کہ دینی اعتبار سے بہت ہی انحطاط ہو رہا ہے تو ان کے دل میں ایک درد پیدا ہوا۔ ان کو کچھ چیزیں القاء کی گئیں، جبکہ میرے معلومات کے مطابق مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے فارغ تھے، لیکن دارالعلوم کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ سے مشورہ کیا اور اس کام کو شروع کیا۔ شروع میں تو باطل کی کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن جب باطل نے دیکھا کہ ملحد لوگ مسلمان بن رہے ہیں تو ان کے اندر ایک بے چینی، افراتفری پیدا ہوئی کہ اس تبلیغی جماعت کا رخ کیسے موڑا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ مولانا الیاس صاحب کو مشورہ دیا کہ جس طریقے سے مردوں میں تبلیغ کا کام کیا جا رہا ہے عورتوں میں بھی کیا جائے، اس لیے کہ باطل کا سب سے بڑا ایجنڈا ہوتا ہے کہ عورتوں کو سامنے لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ مستقل دارالعلوم دیوبند سے تھا۔ انہوں نے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مشورہ کیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس کو انکار کر دیا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی ضمن میں دارالعلوم کے مفتی اعظم مہدی حسن صاحب نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ فتویٰ 1371 ہجری میں غالباً 1952 عیسوی میں آیا۔ پھر اس زمانے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں قادیانی لپٹ گئے۔ قادیانی کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ جہاد کے منکر ہیں اور تبلیغ میں کچھ لوگ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال مستورات کا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں شروع ہوا، اس لیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ لوگ فرماتے ہیں کہ مستقل دارالعلوم جاتے رہے اور تبلیغ کی رودات سناتے رہے، دارالعلوم کو جو انسٹرکشن دینا ہوتا تھا وہ دیتے رہے۔ اسی کو مولانا نعمت اللہ صاحب نے 2016 میں جو فتویٰ آیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں خرابیاں پہلے سے تھیں، لیکن جب ان کے بڑوں سے کہا جاتا تھا تو اس کی سدھار کر دیتے تھے، یہ خرابیاں نیچی استر تھی۔ پھر زمانہ آیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند سے مستقل رابطہ رہا، آتے رہے جاتے رہے، اس کو اپنا بڑا مانتے رہے اور صلاح مشورہ ہوتا رہا۔ تو باطل کی جو طاقتیں یا جو سازش تھی وہ ناکام ہوتی رہی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 2 تبدیلیاں باطل کرنا چاہتی ہے، ایک تو مستورات کو جماعت میں لے جانا چاہتی ہے اور مسلمانوں میں جو جان مال کا خرچ کرنے کا جذبہ ہو رہا ہے اس کو دوسری طرف موڑنا چاہتی ہے، یعنی جہاد کی آیتوں میں تحریف کرنا چاہتی ہے۔ تو آنن فانن مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام حیات الصحابہ ہے۔ اس کتاب کے پہلے ہی جلد میں باب دعوت الگ لکھا اور باب جہاد الگ لکھا، تاکہ اس زمانے میں بھی کچھ گڑبڑ شروع ہو گیا تھا، جہاد کی آیتوں کو دعوت پر فٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے باب دعوت الگ لکھا، باب جہاد الگ لکھا کہ جہاد کی جو آیتیں ہیں اور حدیثیں وہ جہاد پر بیان ہوں گی اور دعوت پر جو حدیثیں ہیں وہ دعوت پر بیان ہوگی۔ یعنی نماز کا ثواب اگر زکوٰۃ پر بیان کرو گے تو تحریف ہو گئی، اس لیے جہاد کی فائدے، جہاد کی جو آیتیں ہیں تبلیغ پر بیان کرو گے تحریف ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد کی آیتوں کو اگر تبلیغ پر بیان کرو گے تو یہ قرآن میں تحریف کے مترادف ہوگا۔ اور دوسری بات جو مستورات کی جماعت کے بارے میں ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ باب جہاد میں
صفحہ اول صفحہ نمبر 544 پہ لکھا ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو فتنہ باطل کا تھا، اس کے اندر گھسانے کا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ناکام ہوا، چونکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا اور برابر مشورہ چلتا رہا۔ اب آیا زمانہ مولانا انعام الحسن صاحب قادری کا، تو مولانا انعام الحسن صاحب کہتے ہیں میں تو لکیر کا فقیر ہوں، ان بزرگوں نے جو کام شروع کیا وہی مجھ کو کرنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مولانا انعام الحسن صاحب کا تعلق بھی دارالعلوم دیوبند سے تھا، صلاح مشورہ اور رودادیں سناتے رہتے تھے۔ تو ان کا یہ حربہ جو عورتوں کو جماعت پہ بھیجنے کا اور جہاد کی آیتوں کو جس میں تحریف کرنے کا تھا، وہ بھی نہیں چلا۔ لوگ بتاتے آخری ایام میں جب مولانا انعام صاحب بالکل معذور ہو گئے، ان کو برکت کے طور پر سر مشورے میں لایا جاتا تھا اور بیٹھ کے چلے جاتے تھے، تو باطل قوتوں کا موقع ملا، اسی زمانے میں مستورات کی جماعت کو چپکے سے نکال دیا۔ اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں مستورات کی جماعت کا مشورہ کب ہوا، اس کے ذمہ دار کون تھے، وہ شورا کے ممبر کون تھے، آج تک مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ اس لیے کہ بغیر مشورے کی اور باطل قوتوں کا اس وقت موقع ملا جب مولانا انعام صاحب بالکل کمزور ہو گئے، تو اس کو جو ہے انہوں نے چلا دیا۔ اب باطل کا پہلا ایجنڈا یہاں سے چلا، اور جو جہاد کی آیتیں تھیں وہ کھلم کھلا تبلیغ پر بیان ہونے لگی۔ میرے جانکاری کے اعتبار سے مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تبلیغی مرکز نظام الدین کا دیوبند سے رابطہ کمزور ہوتا گیا، اور دیوبند شعبان کے مہینے میں بچوں کی تشکیل کے لیے تو لوگ جاتے تھے، تبلیغ کی کارگزاری سنانے کے لیے ان سے مشورہ لینے کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، ان تین دوروں میں رابطہ مضبوط تھا۔ باطل کی طرف سے کوئی منصوبہ آتا تھا تو دارالعلوم اس کو ناکام کرتا تھا۔ جب بھی تبلیغی جماعت پر کوئی معاملہ آیا ہے تو دارالعلوم کی دیارے ہی اس کی دفع کیے۔ باطل نے دیکھا کہ جب تک ان کا تعلق دارالعلوم سے نہیں کاٹا جائے گا تب تک ہماری سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دارالعلوم سے تبلیغی جماعت کا نظام الدین کا رابطہ دھیرے دھیرے گھٹتا گیا، اور اس کے بعد علماء کی خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ جو عالم سال بھر نہ لگایا ہو ہے تو صحابہ نہیں پڑھ سکتا، جو عالم سال بھر نہ لگایا ہو امامت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں دارالعلوم سے کاٹ کے اور علماء سے بھی کٹنے لگی۔ اب آپ تجربے میں دیکھیے کہ جو عالم جماعت میں وقت لگاتا ہے اس کا تعلق مدرسوں سے کٹ جاتا ہے۔ تو یہ اگر ان لوگوں کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہوتا تو قطعی طور سے مستورات کی جماعت نہ نکالی جاتی، اور دارالعلوم سے کاٹنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا کہ مستورات کی جماعت کو نکالا اور جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب دارالعلوم سے تعلق کٹنے کی بنیاد پر دارالعلوم کے فتوے کو ان لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جیسا کہ باطل کی سازش ہے کہ دارالعلوم سے رابطہ کاٹ دیا جائے۔ میری بات جنید جموں و کشمیر والے سے ہوئی، اس نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ سعد کاندھلوی صاحب کا تعلق ہم نے دارالعلوم سے کاٹا، یہ میری بات ہوئی، اور دارالعلوم سے کاٹنے کے بعد یہ سب سے بڑا میرا کام ہوا، ورنہ دارالعلوم سے وہ لوگ تبلیغ والے کچھ نہ کچھ ہدایتیں لیا کرتے تھے، جیسے ہمارا کام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت دارالعلوم سے مکمل طور سے سعد کاندھلوی صاحب کا رابطہ کٹ گیا ہے۔ اب دارالعلوم سعد کاندھلوی صاحب پر فتویٰ لگا رہا ہے، لیکن ان کے ماننے والے اس فتوے کو نہیں مان رہے ہیں، جیسا کہ اسپین کے اندر ہوا تھا کہ مرکز سے دینی مدارس سے ان کا تعلق کاٹ دیا گیا۔ وہ لوگ کسی بات کو کہتے تھے تو یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ سیم وہی حال اس وقت ہو رہا ہے کہ دارالعلوم جو فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کے خلاف قدغن لگا رہا ہے، تو یہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ تبلیغی جماعت خاص طور سے سعد کاندھلوی صاحب کی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔
اسی چیز کو مد نظر کو دیکھتے ہوئے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 228 پہ لکھا، اس امت کو گمراہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن حدیث کو نہیں جانیں گے اور قرآن حدیث کی باتوں کو بیان کریں گے غلط۔ جب علماء ربانی صحیح بات بیان کریں گے تو ان سے جھگڑا کریں گے۔ آج کل دیکھو دنیا میں یہی ہے، اگر علماء ربانی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا چلہ لگا کہ 4 مہینہ لگا ہوا ہے، تو امت کو اس وقت غلط طریقے پہ لے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم کو اور آپ کو دارالعلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ جو سازشی باطل کی سازشیں ہیں اس کو ناکام کرنا چاہیے، ورنہ ان میں لگے ہوئے لوگ وہ بالکل غیر پڑھے لکھے ہیں، اور ان کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ ہم ہی دین کا کام کرتے ہیں، باقی لوگ سب بیکار ہیں۔ اس قسم کا جو ذہن بنایا جا رہا ہے یہ باطل کی سازشیں اسلام کے خلاف ایک معاملہ ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ملک مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہے اس ملک میں ان کے مراکز کھل گئے ہیں، اور مراکز کھلنے کا مطلب آپ جانو کیا ہوگا، اور ان کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان تینوں دوروں میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس دور میں ہو رہا ہے۔ دارالعلوم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، قرآن کی غلط تشریحات کی جا رہی ہے، تفسیر بھی رائے کی جا رہی ہیں۔ دارالعلوم نے فتویٰ دیا کہ مستورات کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے، جانے سے فتنہ پیدا ہوگا۔ تو اس چیزوں کو دونوں گروپ میں سے کوئی نہیں مان رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، میرا ایک شبہ ہے، اللہ کرے یہ شبہ صحیح نہ ہو، کہ دونوں جماعتیں ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ دونوں جہاد کی آیتوں کو یہ تبلیغ پر فٹ کر رہے ہیں، جو اس کی باطل کا سب سے بڑا ایم ہے کہ مستورات کو باہر نکالو اور جہاد کی موڑو، جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر فٹ کرو، تاکہ لوگوں کا جان اور مال خرچ کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو رہا اس جذبات کو ختم کیا جائے۔ میری جانکاری کے اعتبار سے یہ دونوں یہ کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم ہمارا مرکز ہے، انگلینڈ، فرانس، جرمن، جاپان، افریقہ، امریکہ جانے کا ان لوگوں کے پاس تو موقع ہیں، لیکن بغل میں اپنے مرکز دارالعلوم جانے کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ رودات کو پیش کرتے، کچھ صلاح مشورہ کرتے، کچھ غلطیاں ہوتی اس پر ہمارے بڑے اصلاح کرتے۔ ایسا کام اس وقت نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں جاتے دارالعلوم؟ مولانا سعد کاندھلی کے اوپر فتوے ہیں، سارے معاملات نہیں جاتے۔ دوسرے گروپ کے بارے میں مجھ کو کوئی قطعی علم نہیں ہے کہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اگر یہ جاتے تو مستورات کی جماعت پر فی الفور ایک پابندی لگا دیتے، اس لیے کہ دارالعلوم نے کہا ہے ان کے نکلنے سے فتنہ ہوگا۔ یہی بات یوسف کاندھلوی صاحب عبید اللہ بلیابی نے کہا ہے کہ مستورات کا کام نازک ہے، ان کے نکلنے سے فتنہ پیدا ہوگا، اور باطل کی سب سے بڑی سازش ہے کہ عورتوں کو باہر نکالا جائے اور جہاد کی آیتوں کو معنوی تحریف کیا جائے۔ یہ دونوں کام ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ 15ویں صدی کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ وہ حدیث ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے کذابین پیدا ہوں گے، یہ جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے۔ اب دیکھ رہو کتنی حدیثیں جھوٹی بیان ہو رہی ہیں۔ اے ابو ہریرہ، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ تو ایسے دینی دعوتی تحریک گمراہ تحریکوں کی شکل میں فتنہ آئے گا۔ تو کیا یہ فتنہ ان تحریکوں کی شکل میں آ گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ علماء سے دوری یہ مصیبت کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ علماء سے دوری پیدا ہو۔ دارالعلوم یا کوئی دارالفتہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ پوری جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ان لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے صرف دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، جو سم میں قاتل ہے۔ لہذا ہم عام امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ علماء کا ساتھ پکڑیں۔ خاص طور سے اس وقت دارالعلوم دیوبند علماء کا مرکز ہے، جمہور کا مرکز ہے، اس کی باتوں کو من ان تسلیم کریں، اسی میں عافیت ہے۔ اور یہ لوگ دارالعلوم کی باتوں کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔
اس سے اندازہ لگائیے اس وقت یہ کس کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے مراکز ایسی جگہیں کھل گئے ہیں جہاں سے جو ملک اسلام کا دشمن اور دین کا دشمن ہے۔ تو اب بتائیے یہ کہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں اور داڑھی ٹوپی کی شکل میں امت کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ جو فرقہ معتزلہ بنا، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے تہجد گزار تھے، انہی کے ذریعے بنا۔ تو جو فتنہ آئے گا یہ دینی شکلوں میں آئے گا، اس کا پہچاننا مشکل ہے۔ اس کو تو علماء کرام پہچانیں گے، خاص سے دارالعلوم دیوبند پہچانے گا۔ اس لیے دارالعلوم جو بات ہم لوگوں سے کہتا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ عورتوں کی جماعت نکلنے پہ فتنہ ہوگا، اس کو ماننا ہے۔ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر نہیں کرنا چاہیے، اس کو ماننا ہے۔ اب بتاؤ کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا ہے، کون جو ہے شریعت اور سنت پہ چلتا ہے، کون باطل کے ایجنڈے پہ چلتا ہے۔ خود سوچو اور سمجھو۔ دارالعلوم سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ فقط والسلام۔